بات وہ تو کر رہے جذبات جو آپ کے چہرے پر جو خوشی ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے، اور ہر پی ایم ایل این کا جو سپورٹر ہے، میرا خیال ہے یہ تاریخ کل لکھی گئی ہے فار سیورل ریزنس۔ ایک تو یہ تھا کہ جی کتنا بڑا جلسہ ہوگا، کیا یہ اکتوبر 2011 کے جلسے کا مقابلہ کر سکے گا، کیا یہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے جلسوں ہیں، اور کیوں میاں نواز شریف نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے جی ہیں، 40 سال کی جی تاریخ ہے ان کی جی پالیٹکس کی، جی تو ہر چیز کا موازنہ کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں میاں نواز شریف واپس آ رہے تھے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک اور جو بھی پچھلے 6 7 سال کی کہانی ہے، جس میں ظلم بھی ہوا اور کیسز بھی بنے، ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوئی، اور مشکل ترین وقت انہوں نے دیکھا، ان کی بیٹی نے دیکھا، ان کے خاندان نے دیکھا، ان کے بھائی نے، بھانجے نے، ان کے لیڈرز نے، تو وہ تمام چیزیں جو تھی نا، اس پر وہ اس وقت یہ سارا چیزیں ایک وے ان کر رہی تھی کہ جی پی ایم ایل این کیسے ریاکٹ کرے گا، اس کا ورکر کیسے ریاکٹ کرے گا، کیا میاں نواز شریف باقی اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ جی ان کے لیے لوگ اس طرح سے باہر نکلیں گے، ہر شہر سے، پشاور سے کراچی تک، اور پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے۔ سو ایک بڑی چیز تھی، اور پھر ایک ہم اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے تھے، اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ پورا پاکستان میڈیا تو ظاہر ہے دیکھ رہا ہوگا، پاکستان کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمیں پتہ تھا۔ اس کے بیسس پر وہ اسیسمنٹ کیا جائے گا آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کیا ہوگا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، وہ دیکھ رہا ہوگا، اور ایون جو ان کے ناقدین ہیں، جو شدید مخالف ہیں، ان کے لیے بھی تو بڑا انٹرسٹ تھا کہ جی وہ ان کی خواہش ظاہر ہے تھی کہ برے طریقے سے فیل ہو جائے اور سٹوری بنا سکیں، دیکھیں جی بڑی خالی جگہیں تھیں اور یہ تھا وہ تھا۔ سو وہ تمام چیزیں جو تھی نا، بڑا چیلنج تھا، اور یہ اتنا کامیاب جلسہ تھا، اور اس کی جو اگر میں نمبر ون کسی کو کنٹریبیوٹر ہے اس میں، نمبر ون تو مریم نواز شریف ہے۔ بالکل ٹھیک آئی تھنک شی لیڈ اٹ۔ میں 11 سال اس پارٹی میں ہو گئے ہیں، اور میں نے بہت جلسے بھی اٹینڈ کیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب مریم نواز شریف 3.5 سال تھے، جب ہم اپوزیشن میں تھے، اور جب پارٹی کے اوپر شدید دباؤ تھا، اور جلسہ کرنا تو بہت مشکل کام ہوتا، ٹکر نہیں چلتا تھا مریم نواز کا، تو وہ بھی بڑے بڑے جلسے میں نے دیکھے، رات کے 3 3 بجے، 4 4 بجے، 5 5 بجے تک جلسے ہوتے تھے، تو وہ بھی بڑے جلسے ہوتے تھے، اور مشکل حالات میں ہوتے تھے۔ تو یہ تو اب مشکل حالات، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ تھی، ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ نہیں تھی، ہماری مخالف نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک بھائی اس ایڈمنسٹریشن، نیوٹرل تھی بھائی نیوٹرل کیئر ٹیکر کا کام کیا؟ کیئر ٹیکر ٹھیک کا الیکشن انشور کرنا ہے، فری اینڈ فیئر۔ ٹھیک اس کے لیے چاہے ہم جلسہ کرنا چاہیں، کوئی اور مخالف پارٹی جلسہ کرنا چاہے، بلکہ آج میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ پیپلز پارٹی والے بڑا وہ کر رہے ہیں کہ جی ان کا تو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا تھا، تو میں نے کہا ان کو اگر لاہور میں جلسہ کرنا ہے، مینار پاکستان میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کو اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں، جہاں جو پولیس ہے، دوسرے لوگ ہیں، میں انشور کروں گا کہ ان کو جو وہ فیسلٹی کہہ رہے ہیں، بھائی آپ بینر لگانا چاہتے ہیں بینر بھی لگیں گے، ٹھیک جھنڈے لانا چاہتے ہیں جھنڈے، ٹھیک کرسیاں جتنی لگانی ہیں کرسیاں، لیکن وہ بھرنا بھی تو چاہیے نا بالکل اس ٹھیک کے لیے۔ سو جینوئنلی اتنا میں نے جوش و خروش کبھی نہیں دیکھا 11 سال میں جتنا کل، اور اس سے پہلے چند دن جو ہفتوں میں جو تیاری تھی اس میں لوگ دیکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کراچی والے اگر سندھ میں جلسہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا تو شاید ان پر بھی یہی الزام لگے کہ وہاں کی لوکل ان کو ہیلپ کر رہی ہے، تو یہ تو میرے خیال میں ایک سیاسی بات ہے، لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم پوری وہ نہیں کام کر سکی جو اکیلا نواز شریف کا نام کام کر گیا۔ سر یہ تو ہو گئی کریڈٹ لیکن میں اس کا جواب ایک تو دے جی دوں، سر نواز شریف بہت بڑا لیڈر ہے، جی یہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہم کوئی پی ایم ایل این والا اس سے گھبراتا نہیں ہے کہنے سے کہ ووٹ نواز شریف کا ہے۔ ٹھیک میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو آپ نے بھی ایک دفعہ آزاد کشمیر میں آپ آئے جی تھے بالکل جلسے، اور بالکل بھی آپ نے مظفرآباد جلسے اٹینڈ مظفرآباد کیے تھے، نواز شریف کے مقابلے کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ٹھیک اور اس میں ایون شہباز شریف بھی یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہر ایک یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ اتنا بڑا لیڈر ہے، اور یہ بڑی تاریخی بات ہے کہ 40 سال سے زیادہ اپنی پاپولیرٹی کو اس عروج پر رکھنا، تو اس کا مطلب کچھ تو کیا ہوگا نا، کہ عوام کو اگر اتنی محبت ہے، ہم سانگڑ گئے، ہم حالہ گئے، ہم کراچی کے کونے کونے میں گئے، میر پور خاص گئے، ہر جگہ گئے، اور مجھے پتا ہے کہ پنڈی میں کیا ہو رہا تھا، اسلام آباد اور پشاور اور لاہور، اور مطلب نواز شریف کے نام کے ساتھ لوگوں کی اتنی محبت ہے، تو وہ ہی
ہی از اوور اینڈ ابو، وہ جو آپ نے کہا نا پی ڈی ایم ساری ملا کے ان سے اوپر ہے. اوپر ہے، بالکل جی ٹھیک ہے سر. یہ تو سارا کچھ ہو گیا تو جو جی. آپ بتا رہے ہیں، آپ ذرا اس سے پہلے کے 2-4 دن کی دل کی فیلنگ کی، اپنے جو لیڈروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، انتظامیہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیا فیلنگ ہوتی تھی؟ کوئی ہلکا پھلکا سا ہوتا تھا کہ یار کدے کوئی کم الٹا پلٹا نہ ہو نہیں، جائے؟ ہمیں صرف ایک دیکھیں بالکل کلیئرلی اندازہ تھا جس طرح سے تیاری ہو رہی تھی جی اور جس طرح سے مانیٹر کر رہی تھی جی مریم نواز شریف. مطلب ایک ایک جگہ کا پلان جو ہوتا تھا دوسرے دن کا، کہ پنڈی میں جلسہ کب ہے، کون آ رہا ہے، کیا تیاری ہیں، پینرز لگے نہیں لگے، کرسیاں لگی نہیں لگی ہیں. تو ہر چیز کے ٹی وی کوریج ہے نہیں ہے، سوشل میڈیا کوریج. سب سے زیادہ جو میں کہتا ہوں ہمارے بہادر سپاہی ہیں نا پی ایم ایل این کے، جس میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں، جو سوشل میڈیا نے جتنا محنت کی ہے، بیکاز آپ کو ہائپ کریٹ کرنا جی پڑتا ہے نا. یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہو جاتی کہ جی خود بخود ہو رہی ہیں، اس کا ہائپ کریٹ کرنا پڑتا ہے. الیکٹرانک میڈیا پر تو ہمارا بس نہیں چلتا. ہم ڈیمانڈ ضرور کرتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے اتنا بڑا ایک اوکیزن ہے، جلسہ ہو رہا ہے یا کارنر میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو ہم تو وہ ہائپ کریٹ کرنا چاہتے تھے. اللہ کا شکر ہے میرے سے کوئی پوچھا تھا کہ پیپلز پارٹی آپ کو نظر آئی سندھ میں نے کہا مجھے تو نہیں نظر آئی. لیکن میں ایروگنس کے طور پر نہیں کہہ رہا تھا کہ جی ہم بہت بڑے اپنے آپ کو، اب زمین پر ہمارے قدم نہیں رہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس سارے قصے کے دوران جو پیپلز پارٹی بھی اعتراض کر رہی ہے کہ جی ہر جگہ ایسے لگ رہا ہے پی ایم ایل این ہی اونلی پارٹی ہے، بٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور کوئی کر بھی تو نہیں رہا تھا. تو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر ہر جگہ پی ایم ایل این واز آل اوور. تو ظاہر سی بات ہے وہی چیز ٹی وی والے ریفلیکٹ کریں گے. اب وہ الیکشن کل وہ ہو گیا، جلسہ ہو گیا، اب اس کے انالیسز ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے ٹاک شوز اور سب کچھ ہوں گے جس میں اینالائز کیا جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے ناقدین بھی تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں یہ بہت بڑا جلسہ تھا. بہت بڑا جلسہ اب تھا. میں اس میں نمبرز میں نہیں جاتا، اس لیے نہیں ایک تو مجھے سمجھ نہیں ہے. جلسہ بڑا نظر آ جاتا ہے، چھوٹا جلسہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک. یہ ایک جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے وہ سب کچھ بتا دیتی ہے. ویسے میں آپ کو لائٹر نوٹ بتا دوں کہ ایک جو سب سے بڑا کلیم آج تک کی ہے جلسوں کی تعداد کے حوالے سے، جی 2007 میں جب شہید بے نظیر آئی تھیں، وہ جب کارساز کا جی انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس وقت ٹی وی پروگرام ایک ہو رہا تھا اس انسیڈنٹ سے پہلے، اور اس جی میں بابر رحمان اس وقت ہوتے تھے جی. پیپلز پارٹی کے. تو اس میں ایک اینکر نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہوں گے، تو انہوں نے کہا کم سے کم 80 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ. ارے واہ. تو وہ ہم کلیم نہیں وہ کر نہیں رہے. کلیم کر سکتے. اور وہ عمران خان کہتے تھے نا کہ 20 سے 30 لاکھ لوگ آئیں گے لانگ مارچ میں. وہ تو ریئلسٹک نہیں ہوتا میرا خیال ہے، لیکن جو آنکھ نے دیکھا، جو سب نے دیکھا، اٹ واز پرالی لاہور کی ہسٹری کا تو سب سے بڑا تھا. سر ہمیں کچھ بتانے والے بتا رہے تھے جو مختلف ایجنسیوں سے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے جی کہ مور دین اے ملین پیپل آل دا وے جو پہنچے نہیں وہ پہنچے ملا کر، ایکچولی وہ کیونکہ جو، موٹر وے آگے پیچھے ہر جگہ پہ جو لوگ اگر ان کو ملا دیا جائے تو اٹس مور دین 1 ملین. کیونکہ وہ دیکھیں یہ جتنا اچھا بھی آپ ٹریفک پلان بنا جی لینا، جتنا اچھا بھی، دیکھیں اتنے شہروں سے آ رہے ہیں، جی پورے. بسز آ رہی ہیں، کوئی 500 لے کے آ رہا ہے، کوئی 200 لے کے آ رہا ہے، کاریں آ رہی ہیں، ہر قسم کی ٹریفک آ رہی ہے. اور ایک نارمل ٹریفک ہوتی ہے، جی وہ ان نہیں کا کہوں تو گا. کاروبار تو ہوتا ہی ہے نا. تو آپ سوچیں وہ تو جیم تو لگنا تھا، ٹھیک. پھنس گیا تھا بالکل ایک وقت میں جا کے، جس سے 4-5 بجے تو بالکل پیک ٹائم تھا نا. وہاں سے پھر ایک آپ کو گاڑی کو آگے نکالنا اور پھر جلسہ گاہ کے قریب لا کے آپ نے ان کو لوگوں کو اتارنا ہے، اور وہاں سے فاسٹ ایگزٹ کرنا ہے تاکہ پیچھے جو بسز ہیں وہ آئیں. اب آپ کو پتا ہے اترنے میں یہ بڑا سائنس ہوتی ہے، اس میں بہت وہ ایفرٹ لگتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو تھا، جو لوگ آئے اور باہر جتنے لوگ تھے جلسہ گاہ سے باہر تھے، بہت سے لیڈرز نہیں اندر جی پہنچ سکے. جی اسی طرح یہی جی تو لگا. سر ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ. سر یہ فرمائیے ذرا، میرے 2-3 سوال اور ہیں. اپنا ایکسپیرینس بتائیے کراچی سے. میرے خیال میں شاید اس سے پہلے بھی وہ ٹرین مارچ ہم نے دیکھا جی میاں صاحب کا بینظیر صاحبہ بھی کیا کرتی تھی. یہ جو آپ ٹرین مارچ کراچی سے لے کے آئے ہیں، ایک تو میں نے سنا کہ بہت سارے لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، آپ ان کو ساتھ نہیں لے کے آئے ایک. اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ اس سفر کو آپ نے کیسے دیکھا، اور جب لے کے آ رہے تھے، جب یہ شروع کیا، کتنے لوگ جائیں گے، 2 ٹرینیں بک کر رہی ہیں، کیا ہم بھر سکیں گے، کیا سچویشن ہوئی پوری پہلے آنے ایک لگے؟ ٹرین کا کیا تھا، اچھا جی پھر اس کے بعد جب ہم نے جیسے 2-4 دن گزرے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا لوگوں کا انٹرسٹ ہے، اس میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ زیادہ سمجھتے ہیں کہ جی آپٹمسٹ ہوتے ہیں. آ، وہ تو کہہ رہے تھے نہیں 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 2 ٹرینیں کریں یار.
اور جو پیسمسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے بڑا تجربہ ہے، نہیں جاتے لوگ، یہ یہاں جلسوں میں جا کے ہاتھ کھڑے کر دے، جاؤ گے لاہور؟ ہاں جی جائیں گے لاہور، اور پھر فائنلی جا کے نہیں آتے ہیں، اور جی یہ بالکل حقیقت بھی ہے، بڑا مشکل ہوتا جی ہے دیکھیں نا، جی جی زیادہ ورکرز زیادہ تر ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے کاروبار چھوڑ کے آنا اور 2-3 دن کے بغیر، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، فیملیز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کے لیے اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو چھوڑ کے آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو جب ہم نے دیکھا انٹرسٹ تو ہم نے 2 ٹرینیں کر دی. اب 2 ٹرینیں جب ہم نے کر دی تو ہمیں سب سے پہلا شوق جو لگا، سب سے پہلا شوق، اور بہت میٹیکولسلی ہم نے پلان کیا تھا کون سے اسٹیشن پر کتنے بجے پہنچے گی اینڈ سو آن، اور بفر رکھ کے کیا تھا. ہم نے 2-3 جگہ گرینڈ شو کرنا تھا، مطلب پلیٹ فارم پر ہی ٹھیک جلسہ کرنا، روڈی ٹھیک پر کرنا تھا، which was the last سین پلیس ان سندھ. جی اور وہاں ہمارا خیال تھا کہ ہم وہاں کریں گے پلیٹ فارم پر، اور بڑا دبدبا. وہ سارے پلانز ہمارے درہم برہم ہو گئے. ٹرین 12 بجے چلنی تھی کراچی سٹی ٹھیک اسٹیشن سے، اور وہ سٹی اسٹیشن سے جب وہ نکلی ہے، نکلنا تھا، تو ہم تو حیران ہو گئے کہ وہ تو ٹرین بھر گئی، اچھا پہلے اسٹیشن سے پہلے بھر گئی اسٹیشن سے بھر گئی. اس کے 10 منٹ ہے کینٹ اسٹیشن، ٹھیک وہاں رکنا تھا. پھر اس کے 10 منٹ بعد ڈرگ روڈ اسٹیشن ہے، وہاں رکنا تھا. پھر لانڈی میں 500 لوگ انتظار کر رہے ہیں. اب وہاں جھگڑا شروع ہو گیا. کس کو 12 اتاریں بجے کس کی کو جگہ بٹھائیں 1 بجے ٹرین نکلی کیونکہ لوگ لیٹ گئے سامنے. کہ ہمیں لے کے جائیں ہمیں لے کے، اچھا پہلے تو یہ تھا نا کہ جی وہ جو 16 سے 1800 لوگ زیادہ زیادہ آ سکتے تھے. اب جب 1800 لوگ بیٹھ گئے تو وہ جو لوگ آئے، کیونکہ ہم نے تو بتایا تھا کہ یہ یوتھ ونگ کا ڈبہ ہے، ٹھیک یہ منورٹیز کا ہے، یہ کراچی ڈویژن کا، یہ فلانے ڈسٹرکٹ کا ہے، تو سب بھر گئے. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار میری جگہ نہیں ہے، میرے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اب وہ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے بھائی اس سے آپ خالی کرائیں، اور ہمارے بندے جو 100 بندہ بیٹھنا تھا، 68 کی ایک بوگی میں جگہ تھی، ٹھیک ہم نے 100 کا حساب رکھا تھا. اب جب وہ 100 سے 150 کوئی اور بیٹھ گیا تو یوتھ ونگ والے شور مچا رہے ہیں، ایم ایس ایف والے شور مچا رہے ہیں، کراچی ڈویژن والے شور مچا رہے ہیں، منورٹیز شور مچا رہی ہے کہ آگے لیٹ گئے لوگ. ان کو منایا بڑا مشکل سے کہ یار آپ اندر تو آئے نا، یہ تو مشکل ہے. پھر ہم نے، آپ یقین کریں لانڈی پر تقریباً 2-2.5 گھنٹے ٹرین رک کھڑی گئی رہی، رکی بھی تھی. 15 منٹ کے لیے رکنا تھا کیونکہ لوگ آ گئے، اور سارے وہ لیڈرز کے پاس آگے سوال کرتے تھے کہ میں نے آپ کو لسٹیں دی تھی، آپ نے لسٹنگ کیوں مانگی تھی؟ پھر وہ سارے سوال. ڈیفینیٹ بھائی ہمارا یہ تھا کہ یار ہماری جب سوچ سے باہر ہے تو اب آپ بتا دیں کیسے ایڈجسٹ کریں. لوگوں کو تو نہیں باہر نکال سکتے نا، لوگ آ گئے اب کیا کیا کریں. تو بہت مشکلات تھی، اور لوگوں کا ناراضگی بھی صحیح تھی، سب جانا بھی چاہتے تھے. اب جانا چاہتے تھے، اور وہ اس کو سب کو پھر اکوموڈیٹ صرف نہیں کرنا، پھر آپ سوچیں نا کھانے پینے کا، فیسلٹیز اتنی کیونکہ یہ 20 تاریخ کا دوپہر کا کھانا دینا تھا، ٹھیک ہے شام کی چائے دینی تھی، ٹھیک ہے رات کا کھانا دینا تھا، 21 کی صبح کا ناشتہ دینا تھا، 21 کو دوپہر کا کھانا دینا تھا. اور تو واپسی پر اور پھر جلسے میں 5-6 گھنٹے کے لیے لے کے جانا تھا اس اور پھر جوش واپسی و پہ بھی خروش یہی سے. سب اور پروسیس تھا پورا واپسی پر بھی، واپسی پر تو چلو جا کے سو جائیں گے نا گھر، جی یہاں تو اب 6 گھنٹے چارج رہنا تھا. میں تو شوق ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا اپنے وہاں اسٹیج سے اپنے سندھ کے لوگوں کو، سب سے آگے تھے ہمارے یوتھ کے اور ایم ایس ایف والے، وہ تھرو آؤٹ آپ یقین کریں 4 گھنٹے سے زیادہ مسلسل ڈانس کر رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، اور وہ جوش و خروش تھا جیسے یہ 2 دن ریسٹ کر کے آئے. تو مطلب میں نے تو ایسے ہی نہیں ونڈرفل دیکھا. ایکسپیرینس تو ونڈرفل وہ ہمارے ورکر سے میں نے تو، آپ کو پتا ہے میں کوئی لڑتا نہیں ہوں، ان کی بات بھی میں کہتا تھا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، اگر آپ میرے یہاں سے میں نکل جاؤں اور آپ اس کی جگہ آ جائیں تو مجھے اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ نا، آپ بتائیں نا اس کا حل. ہم نے آفر بھی کیا کہ ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ بسز لے کے آ جائیں. تو اب وہ پھر ہم نے جو ارینج کیا تھا نا وہ بیسٹ ارینجمنٹ تھا کہ ہم ٹرین سے آئیں گے، اور ٹرین میں ہی لوگ سوئیں گے، ٹرین میں ہی ریسٹ کریں گے، ان کا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک تو اور اسی میں واپس جانا تھا. کل رات میرے خیال اب 1 بجے وہ چلی ہے یہاں سے واپس واپسی جانے کے کے لیے لیے. اچھا سر جی چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں ایک جی تو مجھے ذرا میاں صاحب کی تقریر کے بارے میں بتائیں کل انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے جو فاختہ بٹھائی ہے وہ پہلے اس کو کچھ سکھایا ہوا اگر تم میاں صاحب کے جا کر بیٹھ جانا ہے نارمل تو جانور ایسے نہیں آتے امن کا پیغام دیا ہے انہوں نے جی فرمایا کہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ کراچی کی گرین لائن ہے لاہور کا انہوں نے اپنے منصوبے بنائے
تو میاں صاحب کی جو پوری تقریر ہے اس کو مطلب آپ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بہترین ٹیکنومیکس تقریر ہے، کچھ اس میں رہ تو نہیں گیا کوئی ایسی دیکھیں چیز؟ دو چیزیں بڑی فنڈامنٹل تھی جو بتانا ضروری ہے. جی انہوں نے اپنے الفاظ میں بتایا تھا لیکن جسٹ جو تھا جسٹ ایک تو تھا کہ ان کی ترجیحات جو ہوں گی اس میں پاکستان کا عام شہری ہے، ٹھیک اس کے ارد گرد تمام پالیسیز بنیں گی، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے جو اکنامک چیلنجز ہیں، بے روزگاری، غربت، مہنگائی اور دوسری جتنی چیزیں ہیں، اور اس کے لیے وہ تمام ایفرٹ کریں گے اور ان کی ٹیم کرے گی. ایک تو یہ فنڈامنٹل تھا. دوسری چیز اس کو اچیو کرنے کے لیے جو لوگ نوٹ نہیں کرتے وچ سیپریٹس میاں نواز شریف فرام دا ریسٹ آف دا پولیٹیکل لیڈرز، جو انہوں نے دہرایا جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا ہے. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن کے ساتھ نہ رہیں. اور ان کے پیچھے ان کے رزلٹ ہے 99 میں جس طرح سے وہ واجپائی صاحب کو لے کے آئے تھے. کیونکہ یہ ویسے میں وضاحت کے طور پر کہتا ہوں کہ کوئی بلاک دیکھ لیں آپ یورپین یونین دیکھ لیں، اٹس اے ٹریڈنگ بلاک نا. ٹھیک بالکل ٹھیک وہ ملک جو کہ 200-300 سال سے لڑ کے ایک دوسرے کے خلاف، فرانس اور جرمنی ہے، فرانس اور انگلینڈ ہے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کو ہوش آ گیا نا کہ اگر آپ کو عوام کا خیال ہے جو رولرز ہیں تو اس کے لیے آپ کو امن سے رہنا ہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے، وہی بینیفٹس لے کے آتے ہیں. دیٹ از ون آف دی میجر کمپوننٹس. آپ کو بڑکے مارنے سے اور ایک حالات خراب رکھنے سے ترقی نہیں آتی ہے. ٹھیک. ایک تو ویسے ہی آپ کا ایک تو وہ ان کا بڑا کلیئر پیغام تھا. دوسرا ان کا تیسرا جو اسپیکٹ تھا جو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ واٹ ہی ہیز سفرڈ، واٹ ہز فیملی ہیز سفرڈ، جو پارٹی نے سفر کیا ہے، اور جس کے ساتھ تیسری دفعہ ہو رہا ہو. مطلب پہلی دفعہ 93 میں کاکڑ فارمولا ہوا، نکال دیا. 99 میں ملٹری انٹرونشن ہوئی، نکال دیا. اور جیل گئے، ایگزائل گئے اس وقت بھی. پھر 2013 2014 میں دھرنا ہو گیا، 2016 میں پھر ڈان لیکس پہلے ہو گیا، پھر پناما ہو گیا. مطلب اتنا پریشر میں رکھا اور پھر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، پھر پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتے، پھر پارٹی میں توڑ پھوڑ، ڈرانا دھمکانا، کیسز، پتہ نہیں کیا کیا. وہ جو ایک ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جو بہت بڑی چیز ہے جو سیپریٹ کرتا ہے اگین مثال کے طور پر عمران خان سے. He said میں نے سب بھلا دیا. مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ بار بار یہ جو میرے اور آپ کے درمیان، عوام کے درمیان یہ جو رشتہ بار بار ختم کر دیا جاتا ہے، زبردستی روک دیا جاتا ہے، اس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. نواز شریف کا تو نقصان ہوتا ہے، ان کی فیملی کا نقصان ہوتا ہے، ان کی پارٹی کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اصل نقصان تو پاکستان کے عام شہری کا ہوتا ہے. جو انہوں نے کہا کہ اگر وہ 93 میں نہ روکے، اور یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، اگر میاں صاحب کے 3 اتوار کی میں بات کروں نا، جو پہلا تھا نا، پہلا 92 93 90 دسمبر میں آئے تھے، دیٹ اگر وہ کنٹینیو رکھتا، بیکاز بریتھ ٹیکنگ پیس پر ریفارمز کر رہے تھے. کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں انہوں نے بالکل وہ ڈیکیڈز اولڈ جو برٹش سسٹم سے نا اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. اور وہی بنا وجہ جو غلام اسحاق صاحب نے تقریر کی تھی، تو یہ تو قومی اداروں کو وہ کر رہے تھے. آج قومی ادارے 700-800 بلین کا نقصان کر رہے ہیں، صرف پی آئی اے 90 بلین کا سالانہ نقصان کرتا ہے. تو اگر اس وقت وہ ان کو کہ جی یہ قومی اداروں کو یہ فروخت کرنا چاہ رہے تھے، فروخت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کے حوالے کر رہے تھے جن کو رن کرنا آتا ہے کمرشل آرگنائزیشن. بیوروکریٹس اور منسٹرز کب سے ایکسپرٹ بن کے کمرشل آرگنائزیشنز کو رن کرے گا. سو وہ جو انہوں نے یہ سب کا افسوس کا تو اظہار کیا، لیکن انہوں نے کہا میں نے سب بھلا دیا جو لوگوں سے محبت ہے. اور یہ بڑا ضروری تھا جو بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی وی ہیو ٹو لک فارورڈ. جو ہو گیا اس کو بھلا دیں، بدلے لینے. اور یہی ہے جو جس طرح عمران خان واشنگٹن میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں کہ جی میں شاہد خاقان عباسی بڑا بولتا تھا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں نے بھی اندر ڈال دیا، رانا ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر ڈال دیا. یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہوتا. یا تو آپ پکڑ دھکڑ کر سکتے ہیں یا عوام کے لیے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کا آبجیکٹو ہے پکڑ دھکڑ کرنا جس طرح عمران خان کا تھا، تو پھر آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے، پھر آپ ادھر ہی رہیں گے. اور پکڑ دھکڑ تو انہوں نے دبا کے کی، لیکن فائنلی کوئی بھی نہیں پکڑا گیا. فائنلی کوئی نہیں پڑا گا. میاں صاحب کے قدم میرا خیال عمران خان صاحب کے لیے بڑے اچھے پڑے ہیں، کیونکہ کل ان کو ان کے بیٹوں سے آدھا گھنٹہ اسکائپ پر بات کرائی، اچھی ویڈیو بات کال، ہے یہ بڑی اچھی جی. بات ہے. لیکن مجھے 30 سیکنڈ میں بتا دیں، اگلے پروگرام ریڈی ہے. 30 سیکنڈ میں مریم نواز کی پہلی بڑی ذمہ داری تھی چیف آرگنائزر بنا کر پارٹی کو آرگنائز کرنا. آپ بہت قریب ہیں مریم صاحبہ کے. کبھی ایسی آرگنائز ہوئی نہیں تھی پارٹی.
یہ کل جلسے کے حوالے سے نہیں میں بات کر رہا، جی جب سے وہ چیف آرگنائزر بنی ہے جی انہوں نے ریوائیو کر دیا ہے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، انہوں نے یوتھ ونگ کو ریوائیو کر دیا ہے، انہوں نے منورٹیز کو ریوائیو کر دیا ہے، لوئرز ونگ کو ریوائیو کر دیا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ وہ اپوائنٹ کیے وہ لوگ جو کہ جالے ہیں، نام نہیں ہے صرف، مطلب جس طرح ہنا بٹ ہے، جس طرح وہ کرمانی ہے، ینگ لڑکا ہے، ایسے لوگوں کو جو کہ جائیں عوام میں اور جا کے بیٹھ جائیں، محنت کریں، میسج پہنائیں، کنیکٹ کریں ان کے ساتھ۔ آج کے حوالے سے یہ صرف بتانا ضروری نہیں کہ ہم نے بجلی لگائی تھی، یہ صرف بتانا ضروری نہیں کہ موٹر وے بنائی تھی، یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کے مسائل آج کے سمجھتے ہیں، بالکل آج کے جو آپ کے چیلنجز ہیں ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ جو یہ 18 سال کا بچہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس نے تو وہ جب ہوش سنبھالا تھا وہ موٹر وے تھا، وہ کون سے کوئی ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر جا رہا تھا یا جا رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں آگے آپ کیا کریں گے ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے صحت کے لیے، ہماری جو یہ مہنگائی ہے اس کے لیے کیا کریں گے، غربت کو کیسے کم کریں گے، بے روزگاری کو کیسے کم کریں گے، صاف پینے کا پانی کیسے لائیں گے۔ اینڈ دیٹ از وائی وی انڈرسٹینڈ، وی ریئلائز کہ اس دفعہ جتنا بڑا چیلنج ہے کبھی بھی نہیں تھا، یہ میں آپ کو فیکٹ بتا بالکل دوں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عوام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا جو اس وقت اکنامک پلان آئے گا دیٹ ول بی ریفارم بیسڈ اکنامک پلان، بالکل وہ سب سے ہٹ کے ہوگا۔ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس ہے کہ عوام کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا ہم جب 2028-29 میں جب چھوڑ کے جائیں گے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فنڈامنٹلی چینج کر دیا، فنڈامنٹلی چینج کر دیا، اور وہ فنڈامنٹل چینج لوگ محسوس کریں، ہمیں بتانے کی یس ضرورت نہیں ہوگی۔ تو چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہو، پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا بدحال ہے، یا ہماری جو صحت کا نظام ہے جو بدحال ہے، یا یہ کچہری اور تھانے کا سسٹم ہے، اس کے عام انسان کے لیے کیا بینیفٹس ہونے چاہیے، جوڈیشل سسٹم ہے جو لوگ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں بلیو کرتا، مطلب ہمارے تو ہم نے سب نے فیس بھی کیا، اور عام عام پاکستانی فیس کرتا ہے اس سارے ناقص جوڈیشل بیہیویئر سے۔ اس تمام جو ایسپیکٹس ہیں نا، along with the main issues of about یہ جو آپ کے اکانومی کے، یہ ساری رسپانسبلٹی ہے، کبھی اتنی رسپانسبلٹی نہیں تھی، کیونکہ پاکستان از ایٹ اے اسٹیج جہاں میک اور بریک ہے، کہ اس وقت اگر ہم نے وہ بڑے فیصلے نہ کیے اور پاکستان کو فنڈامنٹلی صحیح راہ پر نہیں لگایا، تو بہت زیادہ آپ ہر دفعہ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر حکومت آئی وہ آئی ایم ایف کے پاس بھاگ جائے اور اس سے کچھ ڈول آؤٹ اور پھر دوست ممالک کے پاس ٹھیک پہنچ جائے۔ وہ بھی ہنستے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یار اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لو، یا ٹیکس کا نظام ٹھیک کر لو، بجلی کا نظام صحیح کر لو، کیوں ہے اتنی مہنگی بجلی، کیوں لوگ اتنی لوٹ کھسوٹ کر